السلام علیکم۔ سورۃ انعام کی جو ہے ہم نے 150 آیات کر لی تھی۔ آج جو ہے ہم جو ہے 151 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے تعالو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، اتلو اتلو ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں، تعالو اس کا مطلب یہ ہے کہ آؤ میں اتلو میں تلاوت کر کے سناؤں تمہیں، ماں جو حرمہ جو کہ حرام کیا ہے، ربکم تمہارے رب نے، علیکم تمہارے لیے، اللہ یہ کہ تشرکو تم شریک ٹھہراؤ، بھی ہی اس کے ساتھ۔ ہی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں کہ تمہارے رب نے کیا کیا پابندیاں جو ہیں عائد کی ہیں، مطلب کیا کیا چیزیں جو ہیں حرام کی ہیں۔ اور یہ وہ کیا ہے، وہ نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو جو ہے شریک نہیں ٹھہرانا، وبالوالدین احسانہ اور والدین کے ساتھ جو ہے وہ احسان کرنا ہے، وَلَا تقتلوا اور نہ تم قتل کرو، اولادکم اپنی اولادوں کو، من املاق غربت کے ڈر سے، نحنو نرزقکم تو نحنو کا مطلب ہوتا ہے ہم، نرزقکم اور پھر یہاں پہ جو نون ہے اس میں بھی ہم کے معنی میں ہے، تو مطلب اللہ تعالیٰ زور دے رہے ہیں، سٹریس دے رہے ہیں کہ ہم ہی تو ہیں جو تمہیں رزق دیتے ہیں۔ رے کاف رزق، اب اردو کا ورڈ بھی جو ہے وہ رزق ہے، کاف، تو یہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ہی رزق دیتے ہیں، کم تم کو، وَإِيَّاهُمْ اور ان کو بھی، ولا اور نہ تقربو مینس کے اور نہ تم قریب جاؤ، کاف رے بے قرب، قرب بھی اردو کا ورڈس ہے جو کہ نزدیکی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ولا تقربو اور نہ تم قریب جاؤ، فواحشہ بے حیائی کے، فحش یہ فے واو ہے شین، وہی نا اردو کا ورڈ بھی جو ہم یوز کرتے ہیں فحاشی کا، تو اس کی یہ روٹ ہے فے واو ہے شین، ما ظاہرہ منہا و ما باطنہ، چاہے وہ بے حیائی جو ہے وہ کھلی ہے یا پھر جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، ظاہرہ مطلب چاہے وہ ظاہر ہے یا باطنہ یا یہ وہ چھپی ہوئی ہے، ولا تقتلوا النفس اور کسی جان کو، ولا تقتلوا اور نہ تم قتل کرو، نفس کسی نفس کو یعنی کسی جان کو، اللہ تی وہ جو حرم اللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے جس کو حرام ٹھہرایا ہے، مطلب کہ ہم نے انسانوں کو قتل نہیں کرنا، ہاں کچھ چیزیں ہیں جس میں انسانوں کا قتل جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے، جیسے کہ اگر کسی نے قتل کیا ہے تو پھر وہ جو مقتول ہوتے ہیں ان کے جو ورثہ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ بھی اس کو ویسے ہی قتل کریں جس طرح کہ ان کے جو ہے مطلب کہ اس کو جس طرح قتل کیا ہے، تو مطلب رشتہ داروں کا جو ماں باپ ہیں وہ جو ہیں وہ بدلہ لے سکتے ہیں، جس نے قتل کیا ہے اس سے جو ہے وہ بدلہ لے سکتے ہیں، اس کو بھی وہ ویسے ہی ماریں گے جیسے کہ اس نے مارا، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی رخصت دی ہے تاکہ کیونکہ اس طریقے سے جو ہے نسل در نسل دشمنی چل سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا طریقہ بھی بتایا ہے کہ اگر تو جن کا بندہ قتل ہوا ہے اگر تو وہ راضی ہو جاتے ہیں دیت کے اوپر یعنی خون بہا دینے کے اوپر، تو پھر خون بہا دے کے صلح کی جا سکتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے جو نسل در نسل بدلے کا جو سلسلہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت بھی بتائی ہوئی ہے، تو مطلب یہ کہ اگر کوئی جان بوجھ کے اگر کوئی قتل کرتا ہے تو پھر اس سے جو ہے بدلہ لیا جا سکتا ہے، اس کو بھی ویسے ہی قتل کیا جائے گا سرے عام۔ اور دوسرا یہ کہ اگر تو کوئی فساد پھیل رہا ہے کوئی فتنہ پھیلا رہا ہے تو اس کو بھی جو ہے نا مطلب آپ اس کو بھی قتل کر سکتے ہو۔ تیسرا یہ کہ اگر کوئی جنگ کا میدان جب کافر آپ کے سامنے آتے ہیں حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا ہے تو تب آپ کر سکتے ہو، مطلب جو اللہ تعالیٰ نے کنڈیشنز بتا دی ہیں جس میں آپ کر سکتے ہو، لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے
انسان کی اتنی زیادہ جان کی ویلیو بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے کسی ایک انسان کو بھی بچا لیا مذہب کے بغیر، کسی بھی انسان کو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، اگر آپ کسی ایک انسان کو بچاتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے دنیا کے سارے انسانوں کو بچایا ہے. مطلب اس طرح اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کتنی زیادہ اہمیت دے رہے ہیں ایک انسان کی جان کو. اور اگر آپ نے کسی ایک انسان کو بھی قتل کیا ہے مطلب بغیر حق کے، فضول میں ہی، مطلب کہ ایسے ہی اس بیچارے کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، تو ایسی کنڈیشن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے پوری انسانیت کا قتل کیا. ذالکم وصاکم، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی جان کو یہاں سے ہم اس کی جو ہے نا وہ بھی پڑھ لیتے ہیں تشریح، وہ بعد میں آپ کو پڑھ کے میں بتاؤں گی، پہلے اس کا وہ لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، تو یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہے ہیں، ہدایت دے رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں، وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تم جو ہے وہ عقل کرو. 151 یہاں پہ ہماری آیت ہو جاتی ہیں، تو اس کی جو ہے تشریح اب دیکھ لیتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں. یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے. اور بے شرمی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی. اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ. یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو. اب اس میں جو ہے یہ جو پابندیاں عائد کی ہیں اس کی تشریح بھی دیکھ لیتے ہیں. یعنی تمہارے رب کی عائد کی ہوئی پابندیاں وہ نہیں ہیں جن میں تم گرفتار ہو، بلکہ اصل پابندیاں یہ ہیں. وہ تو ہم نے پڑھ لی ہیں کہ والدین کے ساتھ احترام، احسن سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا غربت کی ڈر سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو ہم رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی دیتے ہیں، ان کو بھی دیں گے. اور فحاشی کے قریب نہ جاؤ اور کسی جان کو ناحق جو ہے وہ قتل نہ کرو. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. اس کے علاوہ بے شرمی کی باتوں سے کیا مراد ہے؟ 43 اصل میں لفظ فواحش استعمال ہوا ہے جس کا اطلاق ان تمام افعال پر ہوتا ہے جن کی برائی بالکل واضح ہے. قرآن میں زنا، عمل قوم لوط، برہن یعنی کہ جو ہم لوگ کرتے ہیں، جھوٹی تہمت، برہنہ ہونا، اور باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنے کو فحش افعال میں شمار کیا گیا ہے. یعنی فحاشی میں کیا لیا گیا ہے؟ زنا لیا گیا ہے. زنا سے مراد یہ ہے کہ ایک کنوارا لڑکا یا کنواری لڑکی جو کہ بغیر نکاح کے جو تعلقات قائم کرتے ہیں اس کو زنا کہتے ہیں. اور عمل قوم لوط، یہ ہمیں پتہ ہے کہ جو قوم لوط، اس میں جو ہے قوم لوط کا واقعہ ہمیں پتہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی کو اوپر اٹھا کے تو ان کو الٹا دیا تھا، مطلب ان کا کیما نکل گیا تھا ان کا. اور انہوں نے مطلب کہ ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے شہوت کے لیے عورتوں کی بجائے مردوں کے پاس جایا کرتے تھے، مطلب مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ. تو اس وجہ سے ان کے اوپر یہ عذاب آیا تھا. اور باقی جو ہے برہنگی، مطلب یہ کہ آپ اپنے جسم کو کور نہ کرنا اور جھوٹی تہمت کسی پہ لگانا. اور پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ
جو کہ بیٹے ہوتے تھے وہ اپنی باپ کی جو ہے بیوہ کے ساتھ نکاح کرتے تھے. تو اس چیز کو اسلام نے منع کیا. جب اسلام آیا تو انہوں نے اس چیز کو منع کیا. اور اس کے علاوہ حدیث میں چوری، شراب نوشی اور بھیک مانگنے کو بھی فواحش کہا گیا ہے. اس طرح دوسرے تمام شرمناک افعال بھی فواحش میں داخل ہیں. اور ارشاد الہی یہ ہے کہ اس قسم کے افعال نہ علانیہ کیے جائیں نہ چھپ کر کیے جائیں. مطلب کہ ہمیں اپنی جو تنہائی ہے کوشش کریں کہ وہ بھی پاک ہو، اور اگر ہم اس کو سامنے تو بالکل بھی جائز نہیں ہے. اگر آپ سامنے کرتے تو اس کے علاوہ اس سے آپ دوسرے لوگوں کو بھی بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں. مطلب اگر آپ برائی پھیلا رہے ہیں تو وہ ایک جب آپ برائی کرتے ہیں تو وہ پھیل رہی ہوتی ہے. اگر آپ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی پھیل رہا ہوتا ہے. تو اگر برائی کریں گے تو وہ جہاں جنہوں نے فالو کیا ہے اس برائی کو، تو وہ سارے کا گناہ آپ کے سر پہ آئے گا. اور اگر آپ نے اچھی چیز پھیلائی ہے تو وہ پھر جن لوگوں نے پھر فالو کیا ہوگا تو وہ بھی آپ کو اس کا ثواب ملے گا. 151. اب 152 کر لیتے ہیں. وَلَا تَقْرَبُوا، اور نہ تم قریب جاؤ، مال یتیم کے، الا مگر یہ کہ بِاللَّاتِی ہِیَ احسن. وَلَا تَقْرَبُوا، اور یہ کہ مال یتیم کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائیں. الا باللاتی ہی احسن، مطلب اچھے طریقے سے آپ اس کو خرچ کریں اگر کرنا بھی پڑ جاتا ہے. حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے، اشدہ، اپنی ایسی عمر کو جس میں وہ صحیح اور غلط کی پہچان کر سکتا ہے. مطلب یہ کہ میچورٹی اگر اس کو حاصل ہو جاتی ہے تو آپ پھر اس کو اس کا مال دے دیں. دیکھیں بہت سے جب یتیم ہوتے ہیں بچے، تو ان کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے چچا ہوتے ہیں یا جو بھی ریلیٹیو ہیں، تو وہ ان کا مال جو ہے، کیونکہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ مال جو ہے ان کا اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور اس کو اپنا مال سمجھنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ سارا کھا جاتے ہیں. تو یتیم کا مال اس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں کھانا. تو اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کی کفالت کرو یتیم کی. اور اگر آپ امیر ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے یتیم کا جو مال ہے اس کو اپنے پاس ایز امانت کے طور پر رکھیں، یہاں تک کہ جب وہ جوانی کی عمر پہ، میچورٹی کی ایج پہ پہنچ جائے تو تب آپ اس کا جو مال ہے وہ آپ اس کو دے دو. لیکن اگر آپ غریب ہو تو پھر اور آپ نے اس کی کفالت بھی یتیم کی کرنی ہے، تو پھر آپ اس کے جو مال سے اتنا لو، اس کے مال سے جتنا کہ اس کی جو ہے نا، اس کی ضروریات جو ہے پوری ہو جائیں. اور باقی جتنا بھی بچتا ہے تو وہ آپ اس کو اس کی ایج بلوغت کی یا اس کی میچورٹی کی جو ایج ہے اس میں آپ اس کو دے دیں. اور آپ نے اس کے مال کو اس طرح نہیں خرچ کرنا کہ فضول ہی خرچی کرتے رہیں. مطلب بڑے احتیاط کے ساتھ آپ نے خرچ کرنا ہے، فضول خرچی نہیں کرنی، تاکہ اور اس طرح بھی نہیں خرچ کرنا کہ وہ جلدی جلدی ختم ہو جائے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول میں جو ہے کمی نہیں کرنی. وَلَا أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور جو ہے میزان جو ہے مطلب ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، پورا انصاف کرنا ہے. لا نکلف نفسا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جو ہیں، ہم کسی شخص پہ لا نکلف، نہیں ہم تکلیف دیتے، نفسا کسی نفس کو، کسی جان کو، الا وسعہا مگر جتنی اس کے اندر وسعت ہے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی انسان کو تکلیف دی ہے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں یہ تکلیف برداشت کر سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تکلیف اتنی ہی دوں گا جتنی کہ وہ بندہ برداشت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں میں دوں گا. تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تکلیف دی ہے تو اس کا مطلب میں وہ چیز برداشت کر سکتی ہوں، تو مجھے جو ہے اس کو صبر کے ساتھ جو ہے برداشت کرنا چاہیے. لا نکلف، نہیں اللہ تعالیٰ تکلیف دیتا کسی بھی جان کو مگر جتنی کہ اس کے اندر وسعت ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور
اور جب تم وَإِذَا اور جب تم بات کرو فَعْدِلُوا تو انصاف کی کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو مطلب جب اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو آپ نے جو ہے عدل کو، انصاف کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اور اس انصاف کے آگے اگر آپ کے رشتہ دار بھی آتے ہیں، آپ کے ریلیٹیو بھی آتے ہیں، آپ کے اپنے بھی آتے ہیں، تو آپ نے ان کی پرواہ نہیں کرنی، آپ نے جو ہے عدل کا ساتھ دینا ہے، انصاف کا ساتھ دینا ہے۔ تو انصاف کی بات کرنی ہے، چاہے وہ میرے رشتہ دار تو دور، میرے اپنی ذات کے کیوں نہ خلاف ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا اور یہ کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا اور اللہ کے ساتھ جو عہد کیا ہے، اس سے مراد اس میں جو بھی ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں یا اللہ کا نام لے کے جو وعدہ کرتے ہیں، یا پھر سب سے پہلا وعدہ جو ہمارا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں سے لیا تھا۔ دنیا میں جتنی بھی روحیں قیامت تک آنی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اکٹھا کر کے عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے کہا تھا کہ یس آپ ہمارے رب ہیں۔ تو پھر وہ عہد جو ہم نے لیا ہے اللہ سے رب کا، تو پھر ہمیں اس کی بندگی کا جو ہے، اطاعت کا جو ہے وہ وعدہ پورا کرنا ہوگا اپنی لائف کے اندر۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تو ان باتوں کی ہدایت اللہ تمہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وصیت تمہیں کرتا ہے، بھی اس کی لعلکم تذکرون کہ شاید کہ تم جو ہے غور و فکر کرو، شاید کہ تم نصیحت کو قبول کر لو۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا اور یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأَنَّ اور بے شک ہاذا یہ صراطی راستہ ہے میرا۔ تی جو ہے نا، یہ آئی ہوئی ہے، اس میں میرے کے معنی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا راستہ ہے مستقیمہ جو کہ سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ تو پس تم اس کی پیروی کرو، ہو سے مراد یہ راستے کی، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور نہ وَلَا تَتَّبِعُوا نہ تم پیروی کرو، اتباع کے ورڈ سے یہ نکلا ہے تتبعوا پیروی کرنا، اور نہ تم ان رستوں پہ چلو، سبولا رستوں پہ، فتفرق بیکم عن سبیلہ فتفرق مطلب جو فرق ڈال دے یا تمہیں دور لے جائے یا تمہیں ہٹا دے، عن سبیلہ اس راستے سے، اس راستے سے مطلب کہ صراط مستقیم سے تمہیں ہٹا دے، ایسے رستوں پہ نہ تم چل پڑنا جو کہ تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیں۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون تو ذالکم یہ تمہیں اس لیے ہدایت دی جا رہی ہے، لعلکم شاید کہ تم تتقون تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ۔ ثم پھر آتینا پھر ہم نے دی موسیٰ کو کتاب تماماً علی الذی احسن پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی۔ تو ثم پھر آتینا ہم نے دی موسیٰ کو کتاب تماماً جو کہ تکمیل کرتی تھی، الذی اس پہ جو احسن جو آسان اس میں تفصیل بھی تھی، لکل شیء ہر چیز کی، وہدن اور ہدایت تھی، ورحمتن اور رحمت تھی، لعلہم بلقاء ربہم ان کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جن کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر ایمان ہے، بلقاء ربہم یؤمنون جو کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ جو ہے کتاب جو ہے وہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یہاں سے اس کی دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی، اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر
ایمان لائیں. اس کا جو ہے تفسیر دیکھ لیتے ہیں. 45 مراد یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو غیر ذمہ دار سمجھنا چھوڑ دیں اور یہ مان لیں کہ انہیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر ایک روز اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی تھی ان کے اوپر یہ نعمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے اوپر مکمل کی تھی، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر ضروری چیز کی جو تفصیل تھی وہ بتا دی تھی، اور وہ ہدایت اور رحمت تھی بنی اسرائیل کے لیے، تاکہ وہ ایمان لے کر آئیں کہ ایک دن انہوں نے اللہ سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ تیار رہیں. 154 یہاں پہ ہمارا رکوع ہو جاتا ہے.